لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا بڑا فیصلہ، پاسپورٹ غیر فعال کرنے کا اختیار کالعدم قرار۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام رکھنے کا اختیار غیر قانونی ہے۔ سفر پر خفیہ پابندی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کو پاسپورٹ قوانین میں ترمیم کے لیے 30 دن کی مہلت۔ جنوبی پنجاب میں دل کے مریضوں کے مسائل بڑھ گئے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کارڈک سینٹر میں ادویات ناپید، رجسٹر مریضوں کو گھر میں ادویات کی فراہمی کا کوٹا بھی بند۔ مسئلہ دل کا ہے، معدے کی ادویات کا کیا کریں، مریضوں کا سوال۔ دوائیاں جو ہے نا 3 ملی ہیں اور 3 ملی نہیں، اور جب بھی آتے ہیں کبھی 2 دیتے ہیں کبھی 1 دیتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہمیں دوائی نہیں مل رہی، چکر لگا لگا کے ہم تھک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اینجیوگرافی کی مشینیں بھی خراب ہیں، 3 ماہ سے خراب ہیں۔ 2 مہینے سے کوئی دوائیاں نہیں آ رہی، انتظام ابھی کہہ کے تھک گیا کہ نام کے قریب ہمارے کو تو دوائیاں نہیں مل رہی پیچھے سے۔ ایک اور سال گزر گیا مگر جنوبی پنجاب کے باسیوں کی سنوائی نہ ہوئی۔ رواں سال مظفر گڑھ ترقیاتی کاموں سے محروم رہا۔ یونیورسٹی انڈسٹریل اسٹیٹ، علی پور روڈ، مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال سمیت کوئی منصوبہ شروع نہ ہو سکا۔ مظفر گڑھ کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا، کوئی بھی انتخابی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، شہریوں کا شکوہ۔ عوام کے لیے کوئی ایسا منصوبہ ویلفیئر کے لیے نہیں بنایا گیا جس سے عوام کو ریلیف مل سکے، اسٹوڈنٹ کو ریلیف مل سکے، کاشتکار کو ریلیف مل سکے اور مل مزدوروں کو ریلیف مل سکے۔ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کا قیام، انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام، مدر اینڈ کیئر ہسپتال بننا تھا چلڈرن کا، وہ بھی نہیں بن پایا۔ تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے کہ مہربانی کریں، ہمیں بھی پسماندہ علاقے کو کچھ نہ کچھ میگا پروجیکٹ دیں۔ ٹریفک پولیس ملتان نے رواں سال 4,44,000 سے زائد چالان کیے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 27 کروڑ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ سی ٹی او کاشف اسلم کہتے ہیں 2,000 افراد گرفتار ہوئے، 15,000 سے زائد لائسنس بنائے گئے۔ رواں سال محکمہ تعلیم میں کافی بہتری آئی۔ ملتان ڈویژن میں 227 سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا۔ سٹیم کمپٹیشنز کرائے گئے۔ میٹرک ٹیک پروجیکٹ کے تحت بچوں کو ہنرمند اور خود مختار بنانے پر کام ہوا۔ اسکولوں کی تعزین و آرائش پر 100 ملین لاگت آئی۔ اگلے سال 294 اسکولوں میں نئے کلاس رومز تعمیر کیے جائیں گے۔ ملتان تعلیمی بورڈ انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کل کرے گا۔ طالبات اور طلبہ بورڈ کی ویب سائٹ سے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ 16,000 طلبہ نے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول کا امتحان دیا۔ رزلٹ کا اعلان کل صبح 10 بجے کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت ضلعی محکموں کا اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کا کہنا تھا عوامی فلاحی منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، خستہ حال سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے۔ ڈی سی لودھنا کی زیر صدارت پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ سرکاری زمینوں کی نیلامی کے حوالے سے قیمتوں کا جائزہ لیا۔ کرائے ایوریج کاسٹ ریٹس کی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا مالیت جاننے کے لیے افسران سائٹ کا ضرور دورہ کریں۔ جلال پور پیروالا میں ڈاک خانہ کی عمارت خستہ حال، چھتیں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، کھڑکیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ڈاک خانے میں آنے والے شہریوں کے لیے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں، ڈاک خانے کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے، شہریوں کی اپیل۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب، مریضوں کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا جانے لگا۔ نیورو سرجری کے مریضوں کے آپریشن بھی بند۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق سالانہ مرمت کے باعث مشینیں بند کی گئی ہیں۔ سردی میں شدت کے ساتھ ہی بہاول پور میں لکڑی مہنگی، خشک لکڑی 1,600 روپے من، کوئلہ 120 روپے کلو۔ گزشتہ سال لکڑی 1,200 روپے من، کوئلہ 80 روپے کلو تھا۔ شہری پریشان، قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل۔ محکمہ ماحولیات پانی کا ضیاع روکنے کے لیے متحرک۔ رحمیار خان میں زیر زمین آبی ذخائر بچانے کا آغاز۔ کار سروس اسٹیشن میں واٹر ری سائیکل یونٹس کی تنصیب لازمی قرار۔ ضلع بھر میں 70 میں سے 50 سروس اسٹیشن پر واٹر ری سائیکل یونٹس نصب کر دیے گئے۔
कमिश्नर मुल्तान का प्री विंटर क्लॉथ बाजार, खैर का सफर का दौरा, इंतजामात का जायजा। मुस्तहक्कीन में सर्दियों के कपड़े तकसीम, 35 रोज में हजारों अफराद मुस्तफीद। कमिश्नर का कहना था बाइज्जत रिलीफ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मॉडल बाजार, क्राफ्ट बाजार और मुख्तलिफ रेडी बाजारों का मुआयना। मॉडल बाजार के बाहर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत, कहा टफ टाइल लगाने से बाजार की खूबसूरती में इजाफा होगा। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू का दौरा सनामा, सफाई का जायजा, अमले की हाजिरी भी चेक की, मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। डीसी बलाल सलीम का कहना था साफ माहौल अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसी लोधना इरम शहजादे का यूनियन कौंसिल राजापुर का दौरा, बुनियादी हेल्थ मराकज, आरओ प्लांट, लैंड रिकॉर्ड सेंटर का मुआयना। एसी की बंद वाटर फिल्टर प्लांट की बहाली के लिए इकदाम की हिदायत, लैंड रिकॉर्ड सेंटर में सार्फिन से मसाइल दरियाफ्त किए। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन स्टेप्टा लाहौर आमिर अजीज का दौरा, ईसा खेल गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खातीन का मुआयना किया, अदारे की इमारत समेत मुख्तलिफ शोबों का जायजा। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भक्कर भी हमरा, आरओ प्लांट का इफ्तिताह। कोट सुल्तान के शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम, वैन के जरिए शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी। हफ्ता में एक रोज के लिए वैन कोट सुल्तान में रहेगी, एफआईआर की कॉपी और पुलिस करेक्टिव सर्टिफिकेट की सहूलत भी दस्तयाब। मुल्तान में स्कूटी स्कीम से जिंदगियों में बड़ी तब्दीली, मुल्तान के रवायती माहौल में खातीन का स्कूटी चलाना अब आम बात, वक्त के ज़या का खात्मा, तलीम और मुलाजमत तक रसाई आसान हुई, रिक्शों और वैगनों का इंतजार भी हुआ तमाम। सोशल वेलफेयर मुल्तान की तरफ से नादरा अफराद के लिए आसान इकदाम, दीवार खैर पर टोकन सिस्टम का आगाज कर दिया गया। एक ही घर के एक से जायद अफराद सामान ले सकते हैं। एक माह के दौरान 925 अफराद दीवार खैर से मुस्तफीद हुए। मुखैर हजरात के ताउन से मलबूसात की फराहमी जारी। पंजाब सरकार मुकामी जुबानों के फरोग के लिए कोशां, मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराओं पर सराइकी जुबान में साइन बोर्ड्स आवेजा, दाखिली और खारजी रास्तों पर भी बोर्ड्स लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी, शहरियों ने बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद से मुलाकात की, तहरीरी और जुबानी दरखास्तों पर मौका पर अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था रेवन्यू मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने में चंद रोज बाकी, 31 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर। मुल्तान में 10,000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। एफआईआर के मुताबिक बरवक्त टैक्स अदा न करने वाली कंपनी को भारी जुर्माना होगा।